اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الانفال، آیت نمبر 20 تا 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں امداد غیبی کا حکم بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیل بیان ہوئی، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کا حکم دے رہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اور وہ جو کہتے تھے ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی، ہم نے سن لی بات، حالانکہ وہ سننے والے نہ تھے۔ پھر فرمایا، یاد رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہیں کرتا ہو تو شکل کے اعتبار سے تو وہ انسان، لیکن کردار اور افعال کے اعتبار سے وہ بدترین جانور ہے۔ فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ان کو توفیق دے دیتے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کان بھی رکھتے تھے، دل بھی تھا، زبان بھی تھی، تو وہ سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن حقائق کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی حق سننا نہیں چاہتے تھے، حق بولنا نہیں چاہتے تھے، حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو بہروں کے ساتھ، گونگوں کے ساتھ، اور وہ جو راہ راست پر نہ آنا چاہتے تھے، پیغمبر کی بات سنتے تو تھے، عمل کے اعتبار سے بالکل 0/0 تھے، ان کو فرمایا یہ بدترین جانور ہے۔
فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو توفیق دے دیتا، لیکن اللہ نے بھی انہیں توفیق نہیں دی۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی دعوت قبول کرو۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ میری طرف جھکو۔ رسول کی دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رسول کی دعوت یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، اور رسول کی دعوت یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ رسول اور اللہ تو تمہیں اس طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور زندگی دینے والی ہے، یعنی قرآن و سنت کی طرف تم آ جاؤ تو تمہیں زندگی نصیب ہو جائے گی، تمہیں اچھا راستہ نصیب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ بندے اور مومن کے درمیان میں، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں آڑ ہوتا ہے، اور آڑ بن جاتا ہے کس وقت؟ یعنی حدیث صحیحہ سے بھی اس کی صراحت ملتی ہے۔ فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے پھیر، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرمانبرداری میں اور اپنے دین کے طرف پھیر۔ تو یہ اصل زندگی یہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر جملہ یہ بولا جاتا ہے، کسی کو کہتے ہیں بندے کا بچہ بن، کیا مطلب؟ وہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ خود پہلے ہے ہی بندے کا بچہ۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ جس طرح حقیقی طور پر بندے ہوتے ہیں، ان کے بچے فرمان بردار بن کے رہتے ہیں، اس طرح تم بھی اسی طرح فرمان بردار بن کے رہو۔ فرمایا کہ اصل زندگی تمہارے لیے وہ ہے جس زندگی میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ہو، اور جس زندگی انسان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور کامل فرمان برداری نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ یہ معاملہ بڑا خراب ہوگا اس کے لیے۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اور یاد رکھو، جان رکھو، اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ یہی کچھ بیان ہوا ان آیات میں، ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد کافر بھی ہے، اس سے مراد منافق بھی ہے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔